حضرات و خواتین، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے اس مہینے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے 10 مہینوں کے مقابلے میں رمضان کو چھوڑ کر اسی مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان اور رمضان میں کثرت سے روزہ، گویا کہ پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ پڑا کہ اس مہینے کی، شعبان کی مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو گویا رمضان کی تیاری کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ شعبان دراصل پھیل جانے کو کہا جاتا ہے۔ شعبان کا معنی یہ کہ پھیل جانا، بکھر جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جاہلیت میں، لوگ رجب کے مہینے میں لڑائی نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ اب جیسے شعبان کا مہینہ آ گیا، شروع ہو گیا، لوگ پھیل جایا کرتے تھے۔ دوسری روایت کے مطابق شعبان اس لیے کہا جاتا ہے شعبان کو کہ پانی کی قلت ہو جاتی تھی، تو لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بکھیر پھیل جاتے تھے تاکہ پانی تلاش کر کے لائیں۔ شعبان دراصل، جیسا کہ جمعے کا خطبہ ہے، موضوع ہے آج کا، کہ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ سب سے پہلی بات آج کے خطبے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ بہت سارے مواقع انسان کو دیتا ہے، بہت سارے اپارچونٹیز اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے پیدا کرتا تاکہ بندے اس اپارچونٹی کو فائدہ اٹھا لیں، اس سے مستفید ہو جائیں، اور جو خامیاں، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لے، غفلت سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی مہربانیاں اور مواقع اللہ تعالیٰ دیتے رہتا۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع ہے شعبان کا۔ کیوں؟ رمضان ایک بڑا عظیم مہینہ آنے والا، تو رمضان کی تیاری رمضان میں تو نہیں ہو سکتی، رمضان کی تیاری رمضان میں تو نہیں کیا جا سکتا، امتحان کی تیاری امتحان حال میں تو نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہمیں یہ اشارہ دیتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا، یہ دراصل رمضان کی تیاری کی علامت تھی، تیاری کا اشارہ تھا کہ ایک بڑا مہینہ آنے والا ہے تو اس کی تیاری پہلے سے کی جائے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شعبان کا روزے رکھتے تو لگاتار روزے رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہم سمجھتے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں گے تو روزہ رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے، مطلب کثرت سے، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تیسری بات آج کے خطبے کی، تیسری بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے بعد نفل روزے رکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد نفل روزے رکھنے سے اس لیے منع کیا گیا تاکہ رمضان کے فرض روزے وہ متاثر نہ ہو۔ آدمی جو شعبان کے مہینے میں نفل روزے رکھتا رہا، کمزوری آ گئی اور نتیجتاً فرض روزے ڈسٹرب ہو گئے، فرض روزے متاثر ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے منع فرمایا۔ ہاں، وہ شخص جو ہمیشہ پیر کا روزہ رکھتا تھا، جمعرات کا روزہ رکھتا تھا، یا ہر مہینہ ایام 20، 13، 14 اور 15 کے روزے کا اہتمام کرتا تھا، تو وہ شخص 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، شریعت میں اس کے لیے کوئی منع وارد نہیں ہے۔ چوتھی بات آج کے خطبے کی وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے روزے چھوٹ گئے ہو شعبان کے، کسی کے روزے اگر چھوٹ گئے ہو شعبان، یہ رمضان کے، گزشتہ رمضان کے، عذر کی بنا پر، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے،
یا کسی اور وجوہات کی بنا پر اس کے روزے اگر چھوٹ گئے ہوں تو شعبان کے مہینے میں پورا کیا جا سکتا ہے، 15 شعبان کے بعد بھی اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کے چھٹے ہوئے روزے ہم جو ہے شعبان میں ہم جو پورا کر لیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ پڑا قضا روزوں کی جو آخری مدت ہے وہ شعبان کا مہینہ رمضان آنے سے پہلے اس کی تکمیل ضرور کر لیں۔ یہی بات نہیں ہے، شعبان کے تعلق سے ایک اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ لوگ بہت ساری بدعتیں اور بہت ساری غیر شرعی باتیں شعبان کے اندر بطور عقیدہ بطور عمل کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ، شعبان کی 15ویں تاریخ کو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اہتمام یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بزرگوں کی عید ہے، یہ جو ہے مطلب آپ جو ہے بزرگوں کی عید ہے اور بڑوں کی عید ہے، اسی لیے قبرستان کو سجاتے ہیں، قبرستان کا اہتمام کیا جاتا ہے، مٹھائی وغیرہ پکایا جاتا ہے، حلوہ وغیرہ پکایا جاتا ہے اور جو ہے اس کو بانٹا جاتا ہے، پھلا پھلا کام کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ شعبان کے تعلق سے جتنی فضیلتیں آئی ہیں یہ تمام حدیثیں ضعیف ہیں۔ جتنی بھی آئی فضیلت کے تعلق سے کہ جو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ گناہوں سے معاف کرتا، وہ تو ہر مہینہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا، ہر روز اللہ تعالیٰ اعلان کرتا کہ اللہ تعالیٰ جو روزانہ جو ہے آسمان دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ معاف جو کرتا ہے، حدیث میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو وہ صرف شعبان کے لیے خاص نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کی فضیلت کے تعلق سے 15ویں تاریخ کو جو ہے شعبان کو رات جاگنا، دن میں عبادت کرنا، یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ کیوں؟ نمبر 1، سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ آپ کی زندگی میں شعبان کا مہینہ آیا، کسی بھی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں بتایا گیا کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو آپ کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ پڑا کہ رجب کی 15ویں تاریخ جیسی تھی یا ربیع الاول یا ربیع الثانی کی 15ویں تاریخ کا جو حکم ہے وہی حکم اس مہینے کا بھی ہے، کیونکہ 15ویں تاریخ کے لیے 15 شعبان کے لیے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی عمل، کوئی بھی حکم، کوئی بھی جو ہے میرے آپ اس طرح کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ پڑا کہ 15ویں شعبان کے تعلق سے لوگ جتنے بھی جو اہتمام کرتے ہیں، رات جاگنے کا اہتمام کرنا یا کھانا پکا کر جو کھلانے کا اہتمام کرنا یا جو ہے قبرستان وغیرہ جا کر خصوصی دعائیں کرنا یا جو صبح میں روزہ رکھنا، یہ تمام چیزیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اسی کو کہتے بدعت۔ بدعت کے معنی یہ ہے کہ دین میں ایسا کام جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہ ہو، اس کام کو کرنا یہ بدعت ہے، اور شریعت میں بدعت کو سے روکا گیا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ چلتے ہیں تیسری بات کی طرف، وہ یہ شعبان کا جو مہینہ ملا ہے یہ اللہ کی بڑی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے۔ کیسے؟ اس طریقے سے گزشتہ شعبان کے اندر بہت سارے دوست احباب تھے، ہمارے اپنے تھے، مسلی تھے، ملاقاتی تھے، کاروباری رشتہ تھا، دوستانہ تھا، آنے جاتے جاتے ملاقات ہوتی تھی۔ آج اس شعبان کے مہینے میں یہ تمام ساتھی ملاقاتی سب ہمارے پاس درمیان میں موجود نہیں ہیں، نہیں رہے، انتقال ہو گیا، موت آ گئی، ان کی زندگی وہیں ختم ہو گئی۔ اللہ نے ہم کو شعبان کا مہینہ دیا، یہ موقع ہے، یہ علامت ہے ہم سب پر، ہم سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مغفرت والا مہینے کا موقع اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے باقی رکھا۔ اللہ عالم، اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ جو آنے والا جو مہینہ ہے شاہ رمضان، اس کی تیاری ابھی سے کر لیں۔ سمجھے کہ اللہ نے جو زندگی باقی رکھی ہے تو اس کو میں ضائع نہ کروں، میں اس کو جو خراب نہ کروں،
میں اس کو بیکار نہ کروں، میں اس کو فلاں کام میں نہ کروں، بلکہ اس جو ابھی تقریباً 25 دن باقی ہے، 3 ہفتے باقی ہے اگر رمضان کے، تو آپ سوچ لیجئے 25 دن کے اندر قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، دعا اور اذکار کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کے توبہ و استغفار کے ذریعے سے، نمازوں کے خصوصی اہتمام کے ذریعے سے رمضان کی تیاری شروع کر دی جائے۔ سلف صالحین کے تعلق سے لکھا گیا کہ سلف صالحین جو شعبان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے، کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے رمضان، اس کی تیاری یہی شعبان سے کیا کرتی تھی، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعبان اب رمضان میں پہلے دن سے شروع کریں گے، آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا، آپ کو وہ اسپیڈ نظر نہیں آئے گی، وہ تاثیر قرآن کی تلاوت میں وہ مزہ آپ کو نہیں آئے گا، کیونکہ کافی قرآن اور ہم سے دوری آ گئی۔ اب مثال کے طور پر کوئی بھی آپ جو ہے گاڑی نکالتے 100 کی اسپیڈ سے جانا چاہتے ہیں، آپ وداؤٹ پک اپ لیے نہیں لے سکتے آپ۔ تو بالکل اسی طریقے سے آپ رمضان کو بہتر طریقے سے فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں، وہ شعبان سے تیاری کے بغیر نہیں کر سکتے آپ۔ تو صحابہ کرام کا عمل، سلف صالحین کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن کا مہینہ رمضان ہے، لیکن اس سے پہلے شعبان کے مہینے ہی سے وہ جو ہے قرآن کی تلاوت میں لگا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ شعبان کا مہینہ گزر گیا، رمضان کی تیاری کے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی تڑپ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے بھئی میری تراویح اتنی ہوتی تھی اب اتنی ہونی چاہیے، میں پہلے اتنا قرآن پڑھ رہا اب اتنا انشاءاللہ قرآن پڑھوں گا، فلاں کام کروں گا۔ یہ جو ذہنی اور عملی جو تیاری رمضان کے تعلق سے الا ماشاءاللہ چند ہی لوگوں کے دماغوں میں یہ بات گھوم رہی ہوگی۔ عجیب و غریب بات ہے کہ اتنا بڑا مہینہ، عظیم مہینہ آنے والا ہے، لیکن امت اس رمضان کی تیاری کے لیے جو اللہ نے شعبان کا مہینہ رکھا ہم سب کے لیے، اس کو جو ہے ہم غفلت میں، باتوں میں، ٹائم پاس میں، گناہوں میں، غلطیوں میں، نافرمانیوں میں اگر ہم گزار رہے ہیں تو بتائیے کہ پھر رمضان کیا بنے گا۔ تو رمضان کی تیاری کے لیے سب سے پہلا جو بات آنا چاہتا نیتوں کو درست کریں، سب سے پہلے۔ نمبر 2، دعا اور استغفار کریں، اللہ سے یا اللہ رمضان کا مہینہ اس کو بابرکت بنا دے، یہ مغفرت والا مہینہ ہم سب کے لیے بابرکت بنا دے، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سلف صالحین کا عمل کیسا تھا؟ سلف صالحین کا عمل یہ تھا رمضان کے تعلق سے، رمضان آنے کے پہلے 6 مہینے دعا کرتے تھے یا اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ عنایت کر۔ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا بقیہ 6 مہینے دعا کرتے تھے یا اللہ تو جو کچھ ہم نے رمضان میں عبادتیں کی اللہ تو قبول کر۔ اتنا اہتمام تھا رمضان کا، تو لہٰذا دعا و استغفار کا پہلا اہتمام کریں۔ نمبر 2، نمازوں کی پابندی کریں، ابھی سے شروع کریں، یہ تو ہمیشہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ جہاں ایک دن کی بات ہے۔ جو لوگ کوتاہی کر رہے ہیں نمازوں میں، جو سستی کے شکار ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے ایک اپرچونٹی اپنی عادتوں کو درست کرنے کا، اپنی غلطیوں کو درست کرنے کا، اپنی کوتاہیوں کو درست کرنے کا۔ آدمی جب پکا ارادہ کرے اللہ تعالیٰ اس چیز کو آسان کر دیتا۔ تو لہٰذا نمازوں کا خصوصی اہتمام کریں، جو اتنی نمازیں پڑھنا، نفل ہے، سنتیں ہیں، چاش کی نماز ہے، تہجد کی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اہتمام یہیں سے شروع کریں تاکہ عبادات کی برکتیں ہماری زندگی میں ہم خود کو محسوس کریں۔ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کی تاثیر ہم محسوس کر سکتے ہیں، تو لہٰذا نمازوں کا اہتمام۔ نمبر 3، تیسری جو اہم بات ہے قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ابھی سے شروع کر دیں، 1 پارہ پڑھیں، 2 پارہ پڑھیں۔ میرے آپ نماز کی تلاوت کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے اپنے اوقات کو بانٹ دیں۔ آپ کیسے بانٹ دیں؟ فجر کے بعد تھوڑا پڑھیں گے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یا جو بھی وقت ہے آپ کے پاس سونے سے پہلے، جو بھی آپ اپنے حساب سے، اپنے روزمرہ کی زندگی کے حساب سے جیسی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں آپ اس طریقے سے رمضان کی تیاری کے لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے رمضان کی تیاری میں اہم تلاوت ہے کہ رمضان کی مصروفیات کو ابھی سے ختم کر دیں۔ ابھی شاپنگ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، جو بھی آپ ارادہ رکھ رہے سب کام رمضان میں کرنا ہے، جس میں ہو سکتا ہے آپ کا وقت خراب ہو جائے، آپ کا وقت نکل جائے، ہم ادھر ادھر کے کاموں میں رمضان میں توجہ نہ دیں،
ہماری توجہ بڑھ جائے، ہماری محنت بڑھ جائے، اس سے بہتر ہے کہ ابھی سے پلاننگ کر کے ہم رمضان میں جو عبادات پہ پوری توجہ دیں گے، اور جو دوسرے جو مصروفیات ہیں ہم کم کر سکتے ہیں ابھی سے اس کی تیاری کر لیں، اس کی پلاننگ کر لیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی اس آیت میں غور فرمائیں، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جو آدمی دیا اللہ کے راستے میں، وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور نیکی کی تصدیق کی، جو باتیں بتائی گئی اس کو سچ جانا، اللہ کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں کون سی بات بتائی جا رہی ہے؟ اس میں یہ بات بتایا جا رہی ہے جب آدمی نیکی کے راستے پہ نکلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا۔ جو آدمی نیکی کے راستے پہ نکلنا چاہتا ہے، نیکی کے راستے پہ جانا چاہتا ہے، نیکی کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کو آسان کر دیتا۔ اور جو لوگ نیکی کے راستے پہ جانا نہیں چاہتے، لوگ جو ہے اب عبادتوں کو اپنانا نہیں چاہتے، یقین رکھیے کہ ان کے لیے ہر چیز بھاری نظر آتی۔ کتنے بزرگوں کو دیکھا ماشاءاللہ ایک ایک گھنٹہ تراویح کی نماز، رات کی نماز کھڑے ہو کر امام کے ساتھ پڑھتے شوق کے ساتھ۔ نوجوان بچے مگر یار ان کو 2 رکعت بھاری، 2 رکعت پہ بڑھ جاتے ہیں، سستی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ 70 سال 60 سال کے بزرگ ماشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، امام کی پوری تراویح پڑھتے ہیں۔ یہ 20-30 سال کے نوجوان بچے، نوجوان جو ہے یہ 2 رکعت نماز پڑھ کے بڑھ جاتے ہیں، پسینہ نکلنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ جو بزرگ تھے ان کا ارادہ پکا تھا، اور اللہ نے اس عبادت کو ان کے لیے آسان کر دیا۔ ان کی محنت اور ان کے ارادے کی وجہ سے، ان کی تڑپ کی وجہ سے یہ نوجوان بچے عبادات کو جو ایسے پڑھنا چاہتے، لیکن جو ہے نفسانی خواہشات غالب آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مہربانی نصیب نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ عبادتیں ان کے لیے آسان ہو جائے۔ لہذا جو میں بتانا چاہتا ہوں، ابھی سے اگر ہم شعبان ہی کے مہینے سے رمضان کی اگر تیاری شروع کر دیں، کیا فائدہ ہوگا؟ رمضان میں ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، دعا آسان کر دے گا، ذکر آسان کر دے گا، نماز آسان کر دے گا، تلاوتیں آسان کر دے گا، صدقہ و خیرات آسان کر دے گا۔ یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ عبادتیں، ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آسانیاں مل جائیں گی۔ میں ایک بات بتاتا چلوں، صحابہ کرام کی ایک بڑی خوبی یہ تھی، وہ نیک اعمال میں سبقت کرنا چاہتے تھے۔ ان کا کمپٹیشن اعمال صالحہ میں تھا۔ مہاجرین اور انصار، مدینے کی بات ہے کہ مہاجرین اللہ کے رسول کی خدمت میں گئے، جگہ اللہ کے رسول کننا نصلی وہم یصلون، کہا اللہ کے رسول ہم ایک درخواست لے کر آئے ہیں، ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں آپ کے پاس۔ مسئلہ یہ ہے، یہ جو انصاری بھائی ہیں نا وہ نماز پڑھتے ہیں اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، مطلب دونوں ایکول ہیں نماز کے معاملے میں، انصار بھی برابر ہیں اور ہم بھی برابر ہیں، کیونکہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، مطلب روزہ میں ہم دونوں ایکول۔ مسئلہ یہ ہے اللہ نے ان کو مال دیا ہے انصار کو، اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے انصار کو، یہ مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسی نیکی، ایسا عمل ہمیں بتا دیجئے، ایسا عمل ہمیں بتا دیجئے ہم انصار کے برابر نیکیوں میں ہو جائیں۔ مطلب وہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں مال جو خرچ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، ویسا عمل ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہم یہ دوسرے سورسز سے آلٹرنیٹ کام کے ذریعے سے وہ اجر پالیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایک عمل سکھایا۔ کیا عمل سکھایا؟ کہا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 ٹائمز الحمدللہ جو ہے 33 مرتبہ پڑھو، اور 34 مرتبہ جو ہے اللہ اکبر پڑھو ہر نماز، فرض نماز کے بعد۔ ہوا یہ کہ مہاجر شروع کر دیے نماز کے بعد ذکر کرنا، تسبیحات پڑھنا۔ انصاری بھائیوں نے دیکھا کہ مہاجرین نماز کے بعد کچھ کام کرتے بیٹھ کر۔ کسی نے پوچھ لیا بھائی کیا معاملہ؟ ساری بات سنا دی کہ حدیث ہے، کیونکہ وہ علم چھپانے والے نہیں تھے، تو ساری بات بتا دی۔ تو ہوا یہ کہ دوسرے ہی دن سے تمام انصاری بھائی بھی ذکر میں لگ گئے، سبحان اللہ الحمدللہ اکبر، نماز کے بعد پڑھنا شروع ہو گئے۔
جب مہاجروں نے دیکھا کہ یہ جو نیکی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کر لائے تھے، یہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سیکھ کر آئے تھے، یہ انصاری بھائی اس میں بھی سبقت کر گئے، اس میں وہ آگے بڑھ گئے، پھر نبی کی خدمت میں گئے، اور عرض کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر انصاری بھائی ہم سے سبقت کر گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ جمعہ کی یہ آیت پڑھی اور کہا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مہربانیاں دیتا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑا مہربان ہے. تو کیا مطلب ہے، یہ جو نیکی کی توفیق ملی یہ اللہ کی طرف سے ملی، یہ ثواب حاصل کرنے کا جو موقع ملا یہ اللہ کی طرف سے ملا. تو یہ اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دیتے رہتا ہے. تو اس حدیث سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کی خوبی یہ تھی کہ وہ نیک اعمال میں سبقت کرنا چاہتے تھے. بھئی بزرگ ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، نماز وقت مسجد میں سب سے پہلے آ رہے ہیں، سب سے آخر میں جا رہے ہیں، مجھے تو کوئی کام دھندا نہیں، پڑوس میں رہتا ہوں، مسجد کے پاس میں رہتا ہوں، میں کیوں نہ اہتمام کروں، میں بھی پہلے آ جاؤں، اذان کے ساتھ مسجد میں آ جاؤں، سنت پڑھ کے جا آخر میں جاؤں، جتنا موقع ملا مجھے. یہ کمپٹیشن جائز ہے، درست ہے. آپ جو اپنے آپ کو نیکی میں لگانے کے لیے آپ اپنے آپ کو کمپٹیشن کر سکتے اس معاملے کے اندر. ایک صاحب روزانہ دیکھتے ہیں آپ ماشاءاللہ روزانہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کی نہ فون کی گھنٹی بجتی نہ کوئی آ کے ان کو ڈسٹرب کرتا، ماشاءاللہ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. میں کیوں نہیں کر سکتا؟ نیک اعمال میں بھی سبقت کر سکتا ہوں. جی یہ جو کمپٹیشن ہے، یہ جو مسابقہ ہے عبادات میں آگے بڑھنے کا، یہ تو ہونا چاہیے ہمارے پاس. ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جب بھی آتے ہیں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، 100 50 10 20، آپ کی نظر پڑی ایسے ہی. تو سوچا ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے، 1 روپیہ ہی صحیح، 5 روپیہ ہی صحیح، جو بھی مانگنے والے مستحق ضرورت مند ہم دیں گے، خرچ کریں گے، مدد کریں گے ان کی. تو یہ جو کمپٹیشن ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے ہم حسد میں پڑ گئے، ہم جو کینہ کپٹ میں پڑ گئے، سستی اور کاہلی میں پڑ گئے، شیطان کے چیلے بن گئے. سمجھ رہے آپ، ادھر ادھر ہمارا وقت جو ہے بیکار چیزوں میں گزر رہا ہے. تو لہٰذا یہ ہیلتھی کمپٹیشن اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ رمضان کا مہینہ ہمارا درست ہو جائے. ابھی شعبان سے شروع کریں تو رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں ہم کرنے والے ہیں انشاءاللہ اور بہتر طریقے سے اور دل جمعی کے ساتھ ہم ادا کر سکتے ہیں. لہذا یہ جو رمضان کا شعبان کا جو مہینہ ہے یہ مطلب آپ ہم سب کے لیے رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. تو 5 چیزوں کی تیاری آپ اس مہینے میں کر لیں جو آپ کو آج کے خطبے میں بتایا گیا. نمبر 1 سب سے پہلے ارادے اور نیت کی تربیت، اس کی جو تیاری اللہ کے لیے کرنا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کے لیے کرنا، نیت. نمبر 2 دعا. نمبر 3 نماز. نمبر 4 قرآن کی تلاوت. نمبر 5 روزہ تو ہوگا. پھر اس کے علاوہ جو ذکر اذکار جو بھی ہیں، اس کے علاوہ جو 5-6 چیزیں جو میں خاص طور پر آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، ان تمام 5 باتوں کا اہتمام کریں، 5 باتوں کی تیاری زندگی میں لے کر آئیں. صحابہ کرام کی طرح نیک اعمال میں سبقت کرنے کا جذبہ اپنے پاس رکھیں. صحابہ کرام کی طرح مسائل اور علم سیکھنے کا جذبہ رکھیں. بھائی نیک عمل کچھ بھی کرنا نہیں ہے آپ کو، پر آپ اہل علم سے پوچھ کر بھائی درست ہے، درست نہیں ہے، صحیح ہے، غلط ہے، یہ معلومات کر کے آپ کیا کریں، آپ اس نیک اعمال کو جو ہے سیکھیں اور اس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھیں. یقین یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور مہربانی کرتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی وعلا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، جب تک ان کی زندگی میں 4 باتیں نہ آ جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ نقصان سے بچیں، ہم چاہتے ہیں خسارے سے بچیں. یہ جو خسارے دنیا کا بھی آخرت کا بھی دونوں کا،
دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو ایمان کو مضبوط کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بھلے کام کریں، ایمان کو درست کریں، اعمال صالحہ کو درست کریں. یہ دو اعمال. اس کے بعد کہا وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کریں، اچھی باتوں کو لوگوں کے درمیان عام کریں. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کی تلقین کرتے رہے. چار اعمال ایسے ہیں، چار باتیں ایسی جو انسان کو نقصان سے بچانے والی. تو رمضان کی تیاری میں اس سورت کا بھی مطالعہ کر لیں. بھئی ہمارا ایمان کتنا اللہ پر، رسول اللہ پر کتنا ایمان ہے، قرآن اللہ کی کتاب اس پہ کتنا ایمان ہے، آخرت پر ہمارا ایمان کیسا ہے، ٹھیک ہے، جہنم و جنت پر ہمارا ایمان کیسا ہے. وعمل الصالحات، عمل کو دیکھ لیں. فرض نمازوں کا حال کیا ہے، سنت نمازوں کا حال کیا ہے، نفل نمازوں کا حال کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وقت کی نمازوں کا حال کیا ہے. ہم نے تحیۃ المسجد کب پڑھی تھی، اس سے پہلے ہم نے تحیۃ الوضو کب پڑھا تھا، ہم نے اس سے پہلے چاش کی نمازیں ہم نے کب ادا کی تھی، اس سے پہلے. بیٹھ کے جائزہ لیں نمازوں کا. وعمل الصالحات، ذکر، استغفار، دعا، یہ سب چیزیں عامل الصالحات کے اندر آ گئی. تو یقین رکھیے ہم اور آپ نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو سورہ عصر کی روشنی میں چار باتیں جو بتائی گئی اس کو لے کر آئیں. ایمان کو درست کریں، جو ہے عمل صالح کو درست کریں، اسی طریقے سے حق بات کی تلقین کریں، لوگوں کو اچھائیاں پہنچاتے جائیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں. یقین رکھیں کہ انہی چار باتوں کے ذریعے سے ہماری دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ بھی ہے. دنیا بھی کامیابی کا حاصل کر سکتے دنیا کے اندر بھی، اور آخرت کے اندر بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو رمضان کی تیاری کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے خسارے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و امان کے ساتھ رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. شر پسندوں کے شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو غافلوں میں اللہ تعالیٰ نہ بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، پلٹنے والا، گڑ گڑانے والا، عاجزی کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے. جب تک رکھے ایمان و اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، وأوصيكم وإياه بتقوى الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى على وعز وجل وأتم وأكبر.